السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی اکثر لوگوں کے ذہن میں عاشوراء، کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کا تصور آتا ہے، لیکن آج میں آپ کو محرم کے بارے میں چند ایسی باتیں بتاؤں گی جن پر ہم میں سے بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے؟ یعنی جس طرح دنیا میں نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی محرم سے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ایک نئی شروعات، نئے عزم اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ ان مہینوں میں نیکیوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی تاکید بھی زیادہ کی گئی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز سال کے کسی اور مہینے کو اس انداز میں نہیں دیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مہینے کی کتنی عظمت ہے۔ اب آئیے عاشوراء کے دن کی طرف۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء صرف ایک تاریخی واقعے کی یاد کا دن ہے، لیکن حقیقت اس سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ محرم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں رہی ہے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے ڈٹے رہے اور کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق کا راستہ اختیار کیا۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، سچائی اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں بھی بہت سے امتحانات کا سامنا ہوتا ہے، کبھی غصہ، کبھی حسد، کبھی ناانصافی اور کبھی غلط راستے کا انتخاب۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی صرف طاقت میں نہیں بلکہ حق پر قائم رہنے میں ہے۔ لہٰذا اس محرم ہم صرف واقعات سننے تک محدود نہ رہیں بلکہ ان سے سبق بھی حاصل کریں، اپنے اخلاق بہتر بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں اور اگر ممکن ہو تو عاشوراء کے روزے بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو محرم کے بارے میں یہ معلومات مفید لگیں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ علم جتنا پھیلتا ہے اتنا ہی فائدہ دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔